اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال قبل اس قوم نے فلکیات میں انتہائی کمال حاصل کیا تھا اور انہوں نے ان ستاروں کی 7 ہیکلیں بابل میں تعمیر کی تھی جن کی یہ پرستش کرتے تھے، اور ان میں نامور کلدانی نجومی بھی ایک شخص حکیم تنکلوش تھا اور وہ ان ہیکلوں کو بحکم آلہ بھی تھا۔ اس زمانے میں بابل والے مندروں سے رصد گاہ کا کام لیا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں سطح میدانوں میں بنائی جاتی تھی اور کئی درجوں کی ہوتی تھی جن کو بابلی زبان کو بھی رات کہا جاتا ہے۔ کلدانیوں کے بعد علم و نجود میں ہندوستان کا درجہ بہت بلند ہے اور یہ اس کے علم کے خود ہی واجد تھے۔ ہند کے بھی بعد مصری ان علوم میں سرفہرست نظر آتے ہیں اور ان کے نجوم کے اصل سب سے جداگانہ تھے۔ یونانیوں نے بھی علم و نجوم کو خوب ترقی دی اور ایک یونانی حکیم تھا لیس نے علوم نجوم کو بہت کچھ دیا۔ اس نے زمین کا مرکز کائنات مانا اور اس نے سب سے پہلے زیچ بنائی، یہاں تک کہ کہنے کے بعد اسماعیل کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں بڑے پیارے انداز میں مسکراتے ہوئے شازیہ بول اٹھی، امیر ابھی اس سے آگے کچھ نہ کہیے گا، پہلے یہ بتائیے گا کہ زیچ کیا چیز ہوتی ہے تاکہ جو کچھ آپ کہنے والے ہیں اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے۔ اس پر اسماعیل مسکرا کر کہنے لگا، علم نجوم زیچ کی اصطلاح ہے، اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ستاروں کی حرکات اور اعمال فلکی کا مفصل حال ہوتا ہے، اور رصدگاہوں میں استرلاب کے بعد زیچ سے کام لیا جاتا ہے اور پھر زیچ کی مدد سے ہی پتریہ یا تقویم تیار ہوتا ہے۔ تھیلس کے بعد یونانیوں میں فیثاغورس نے علم کو ترقی دی اور اس نے بجائے زمین کے آفتاب کو مرکز مانا، کیونکہ اس حکیم کی رائے میں خود آفتاب محل مرکز میں واقع تھا اور دیگر سیارے ماسوائے زمین کے اس گردش کرتے ہیں کہ بظاہر چونکہ محسوسات کے خلاف تھا، لہٰذا دوسرے حکماء نے فیثاغورس کے اس نظریے کو تسلیم کر لیا، بلکہ یوں کہیں کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ یونان میں فیثاغورس کے بعد یہ ثابت کیا کہ زمین و آفتاب کے گرد حرکت کرتی ہے، جبکہ ہندوستان کے حکماء میں آریہ بھٹ اور مسلمانوں میں ابو سعید کی بھی حرکت زمین کے قائل تھی۔ علوم نجوم کی سب سے اہم کتابیں جو ہندوستان سے بغداد میں داخل ہوئی وہ برحیت سدحانت ہے۔ بغداد میں اس کتاب نے آنے کا واقعہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ سندھ سے ایک علمی جماعت عباسی خلیفہ منصور کے دربار میں پہنچی۔ ان علماء میں ایک پنڈت بھی تھا جو علم نجوم اور ریاضی کا علماء تھا۔ اس پنڈت نے حدیثاً ایک کتاب منصور عباسی کو پیش کی جس کا نام برحمت سدحانت تھا، اور بعد میں اس نام کو مخفف کر کے اسے سدحانتا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ کتاب ہندوستان کی مشہور زیچ ہے جو راجہ بیگر سے منسوب ہے۔ اس کا مصنف ایک شخص برہم گبت ہے۔ برہم گبت ہندوستان کا ایک نامور عالم تھا اور وہ علم نجوم میں یکتا تھا۔ سدحانتا نام کی یہ کتاب جس کو برہما گپت نے تحریر کیا تھا اس زمانے کی تقسیم کلب کے حساب سے تھی اور ایک کلب 4 ارب اور 32 کروڑ سال کے برابر خیال کیا جاتا تھا۔ چونکہ اس کے مطابق حساب لگانا دشوار تھا اس لیے ہندوستان کے ایک اور نامور نجومی آریہ بھٹ نے ایک کتاب لکھی جو آریہ بھٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ ابو الحسن نے عربی زبان میں کیا ہوا ہے۔ آریہ بھٹ نے بجائے کلب کے زمانے کی تقسیم کا حساب جگ سے رکھا اور اس نے ایک جگہ کو کلب کا ہزاروں حصہ قرار دیا۔ یہ علم نجوم کی 2 اہم ترین کتب ہیں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کی ایک اور تیسری کتاب بھی بہت اہم ہے، اس کو کرن کھنڈ کہتے ہیں اور اس کا مصنف بھی برہم گبت ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی علم نجوم پر 3 کتابوں کا بغداد میں عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، ایک سدحانتا، دوسری آریہ بھٹ اور تیسری کرن کھنڈ۔ عربوں کی یہ ایمانداری ہے کہ انہوں نے ترجموں کا نیا نام نہیں رکھا بلکہ اصل کتاب کے نام کو عربی سانچہ میں ڈال لیا ہے۔ خلیفہ منصور عباسی جب سدحانتا نام کی کتاب سے واقف ہوا تو اس نے اپنے درباروں کے نامور ریاضی دان اور منجمد محمد بن ابراہیم بن خلف فرازی کے کتاب کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور یہی وہ ریاضی کا مسلمان عالم ہے جس نے سب سے پہلے اضطراب کا استعمال کیا۔ چنانچہ محمد فرازی نے اس پنڈت کی اجازت دی، اس بیش بہا کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا اور اس ترجمہ کا نام اس نے سندھ حکومت ہند کبیر رکھا۔ جہاں تک دوسری کتاب کرن کھنڈ کا تعلق ہے تو اس کا ترجمہ ایک عرب یعقوب بن طارق نے کیا۔ ترجمہ کرنے میں اس نے بڑی پنڈت مذکورہ کی خدمات حاصل کی۔ چنانچہ علم نجوم کی ان 3 کتابوں کے ترجمے سے ہی عرب نجوم کے 3 مذہب قائم ہوئے، لیکن قبولیت کی سند صرف مشہور کتاب سدحانتا ہی کو ملی۔
اور یہ تینوں کتابیں عربوں میں علم نجوم کی ترقی کا باعث بنی۔ کہتے ہیں کہ علماء اسلام میں یہ کتاب سدھانتا پر سب سے زیادہ ابو ریحان البیرونی نے تنقید کی۔ عباسیوں کے دور میں سدھانتا کا جو ترجمہ ہوا تھا، ابو ریحان البیرونی نے اسے ناقص قرار دیا۔ ابو ریحان البیرونی چونکہ سنسکرت کا زبردست فاضل تھا، لہٰذا اس نے اس سرِ نو علم نجوم کی اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس میں حساب کے جس قدر طریقے تھے ان کو ایک جدا اور علیحدہ رسالے میں مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا، پھر کہنے لگا، ہندوستان کی علم طب اور نجوم سے متعلق جس قدر ترجمہ ہوئی، ان میں متعلق میں جو تفصیل جانتا تھا بتا دی۔ اب تیسری قسم کی کتب کی طرف آتے ہیں جن کا تعلق قصص اور حکایات سے ہے۔ جہاں تک قصص اور حکایات کا تعلق ہے تو اہل جاہلیت میں عرب قصص حکایات کے بڑے شوقین تھے۔ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر افسانے سنا کرتے تھے۔ یہ مجلس نہایت پرلطف ہوا کرتی تھی، چنانچہ یہ ذوق شوق عہد تک اسلام تک قائم رہا۔ ہارون رشید کے دربار میں بھی ایام العرب اور تاریخ جاہلیت کے ماہر موجود تھے، اور آج کل ہارون رشید کے پاس عبداللہ اسمعی حکایت، داستانیں، قصص اور افسانہ سنانے میں سب سے ماہر خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان کی قصص و حکایات پر مبنی جو کتاب پہنچی اس کا نام کلیلہ اور منہ ہے۔ اس میں عموماً ایسی کہانیاں ہیں جو حیوانات اور پرندوں کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ نیز سیاسیات، تدبیر، منزل معاملات، باہمی اور اخلاق و آداب پر بھی ایک لاجواب کتاب ہے۔ یہ کتاب سنسکرت میں تھی اور سب سے پہلے حکیم بروزیہ نے ایرانی شہنشاہ نوشیروان کے لیے یہ کتاب پہلو میں زبان میں ترجمہ کی تھی، اور حکیم مذکورہ اس کتاب کی نقل ہندوستان سے لے کر چلا جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سنسکرت سے پہلو زبان میں یہ کتاب ترجمہ ہوئی۔ پھر پہلوی سے ہی عربی میں ایک شخص عبداللہ بن مکہ اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس پر ایک بے شہہ قیمت مقدمہ لکھا جو ادبیت کے لحاظ سے عدیم المنتظیر ہے۔ یہ عربی ترجمہ سن کر 1816 میں پیرس کے کتب خانہ سے نکل کر شائع کیا گیا۔ یہ کتاب عربوں میں بڑی مقبول ہوئی، پر افسوس اسے اصل سنسکرت اور برزویہ کا پہلوی نسخہ منقود ہے۔ صرف عبداللہ کا ترجمہ باقی ہے اور جو مصر اور بیروت میں چھپ چکا ہے، اور دوسری زبانوں میں آج تک جس قدر ترجمے ہوئے ہیں اس کی اصل یہی نسخہ ہے۔ عربی کے علاوہ ایک ترجمہ سریانی میں بھی ہوا تھا، لیکن سریانی کے ترجمے کو اتنی مقبولیت حاصل نہ ہوئی جتنی کہ عربی ترجمے کو ہوئی۔ یہ کتاب ایک پنڈت بیدیا کی تصنیف ہے جو سنسکرت میں ہندوستان کے راجاؤں دالچین کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہ گجرات کے چادرا خاندان کا راجا تھا۔ مورخین ہند کی تحقیقات کے مطابق یہ خاندان محمود غزنوی کے حملہ تک باقی رہا تھا اور اس خاندان کے سارے راجا الشبیبین کے خطاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ خواجہ نظام الملک توسی نے بھی فتح صوبنات کے حالات میں ایک دال نشیم کا تذکرہ کیا تھا۔ ابو ریحان البیرونی کے نزدیک اس کتاب کا ماخذ ہندوستان کی ایک کتاب پنچ تنتر ہے، لیکن جدید تحقیقات اس کے خلاف ہے۔ بلا شبہ ہندوستان کے مقبول شاہکاروں میں پنچ تنتر، خطہ، ہندو پش اور سات ساگر مشہور کتابیں ہیں اور ان کے لیے کتابوں میں دلچسپ قصے ہیں، لیکن کلیہ اور دمنا ان تینوں کتابوں کا انتخابی مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ بیج تنتر کی اصلیت یہ ہے کہ یہ کتاب 13 ابواب پر مشتمل تھی جس کا نام ترجمہ مرات الملوک تھا، اور اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ تھا کہ راجاؤں کو اصول حکومت کی تعلیم دی جائے۔ امتداد زمانہ سے اصل کتاب کے 8 باب تلف ہو گئے تھے اور صرف 5 باقی رہ گئے تھے، اور ان 5 باقی بابوں کی وجہ سے ہی اس کتاب کا نام پنچ تنتر رکھ دیا گیا، یعنی رشتہ پنجگانہ۔ کتاب کے ابواب تلف ہوتے ہنوز اس کی تحقیقات نہیں ہوئی، لیکن حکیم برزویہ کتاب ہندوستان سے لے گیا تھا اور اس کا پہلوی میں ترجمہ ہوا وہ مکمل تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل دم لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، کتاب کلیلہ دومنا جن کتابوں کا مجموعہ ہے ان میں سے زیادہ تر حالات پیدائش کے اجزاء و کہانیاں شامل ہیں جن کو مختلف مصنفین نے اپنے اپنے خیالات اور مزاج کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان کے ایک مذہب جس کو بدھ دھرم کہتے ہیں، اور اس کے اعتقادات میں سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اس عالم فانی میں ایک مرتبہ نہیں آتا ہے بلکہ دنیا کے اعمال کے مطابق دوبارہ جنم لیتا ہے، اور یہ انقلاب انسان اور حیوان کی صورتوں میں ہوا کرتا ہے۔ اسی عقیدے کو ہندوستان میں اواگان اور یونانیوں میں تناسخ کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ غیر متناہی سلسلہ ہے لہٰذا دہرین دار بدمست کی یہی خواہش رہتی ہے کہ جس طرح ممکن ہو یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اور یہ جبکہ ممکن ہے کہ انسان کی چند زندگیوں میں سے کسی ایسے نیک اعمال سرزد ہوں کہ وہ پھر دنیا سے، یا یوں کہہ لیں کہ پھر وہ دنیا میں نہ آئے اور اس کا چراغ زندگی ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے۔
وہ بدھ مذہب کی اصطلاح میں اخیر زندگی کا نام نروان ہے، لہٰذا نروان انسانوں کے لیے خاص قسم کی زندگی نہیں بلکہ سلسلہ حیات سے دوامی علیحدگی کا نام زوان ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کے حصول کے مطابق مہاتما گوتم بدھ نے اپنی زندگی کے معتاد اور ختم کیے تھے اور اس کو روحانی طاقت سے اپنی پچھلی زندگیوں کے حالات یاد تھے جو اپنے شاگردوں سے بیان کیا تھا۔ چنانچہ ان جمع شدہ روایات کی تعداد 550 ہے اور اس مجموعہ کا نام اچانک جاتک ہے اور کلیلہ دمنہ کتاب میں کئی جاتک بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس اصول کے مطابق مہاتما بدھ کی زندگی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک وہ زمانہ جو نروان سے قبل گزرا، اس وقت وہ دیوتاؤں کی آنت کا محتاج تھا، اور دوسرا حصہ نروان ہے جس کے بعد وہ خود وجود روحانی تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ مہاتما بدھ کی زندگی کے یہی ابواب مہتم بالشان ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اکثر محققین نے تسلیم کیا ہے کہ یونانی روایات کو چھوڑ کر دنیا میں افسانوں کی جس قدر مشہور کتابیں ہیں ان کا ماخذ زیادہ تر بدھ مت کی ہی کتاب کی پیدائش ہے، اور اسی چشمہ کے چند نظروں کا نام کتاب کلیلہ و منع ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل رکا، پھر کہنے لگا، یہ تو تفصیل ان کتب کی ہے جو ہندوستان سے لائی گئی ہیں اور بغداد میں ان کا ترجمہ کیا گیا اور آج کل یہ بغداد کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ اب دوسرا حصہ ایرانی کتب کا ہے اور یہ ایرانی کا تاریخی سرمایہ ہے جو عربی میں منتقل کیا گیا۔ فارسی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کر کے منتقل کرنے کا سہرا زیادہ تر ابن الملکہ کے سر پر ہے، جو فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں خوب مہارت رکھتا تھا۔ اس نے بہت سی فارسی کتب کا ترجمہ کیا، آج کل بغداد کی کتب خانوں میں موجود ہے۔ ان میں ایک کتاب کا نام خدائی نامہ ہے، یہ عجم کی تاریخ ہے اور اس میں آخر سلطنت سے آخر دور تک کے حالات درج ہیں۔ اس کتاب کا جس کا فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوا وہ آئین نامہ ہے، یہ ہلکی تو قوانین کا مجموعہ ہے اور کئی ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اور کتب کا ترجمہ فارسی سے عربی میں سب ہوا اور سب سے زیادہ ادب الکبیر اور ادب الصغیر ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ادب و اخلاق میں لاجوابی خیال کی جاتی ہیں۔ ان کتب کے علاوہ اور کتب بھی فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوئی اور یہ بھی بغداد کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک تاج ہے جو نوشیروان کی سیرت ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بھی سیرت پر بہت سی فارسی کتب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ایک اور کتاب مزوق نامہ ہے، یہ وہی مزوق ہے جس نے ایرانیوں کے شہنشاہ قباد کے زمانہ میں زرتشتی مذہب میں اصلاح کی اور خود مجتہد اعظم ہونے کا دعویٰ کیا اور جس کو نوشیروان نے قتل کروا دیا تھا۔ ایک اور کتاب کا ترجمہ عرب عالم جبلہ میں سالم نے کیا۔ اس کتاب میں رستم، افند اور بہرام کے حالات درج ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کی ایک تاریخ بھی عربی میں ترجمہ کی گئی تھی جس کا نام بلیقین ہے۔ قدیم ایرانیوں کے ہاں یہ کتاب ویسی ہی عظمت اور اہمیت رکھتی ہے جس طرح ہندوؤں کے لیے مہابھارت کی عظمت ہے۔ سب سے اہم کتاب جو فارسی سے عربی میں ترجمہ ہوئی وہ الف لیلہ ہے۔ شازیہ اس سے متعلق میں تمہیں تفصیل نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ اس کتاب سے متعلق سب کے سامنے حویلی میں ایک بار میں تمہیں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ نیز یہ کہ فلسفہ کی وہ کتاب جو بغداد میں ترجمہ ہو چکی ہے ان کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ ان کی تفصیل بھی ایک بار میں نے بابا اور ابراہیم کے سامنے تم سے کہہ دی تھی، میرے خیال میں تمہیں یاد ہوگی۔ اسماعیل جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے شازیہ نے پوچھ لیا، کیا کتب خانہ کھولنے کا سلسلہ خلیفہ ہارون رشید کے دور سے شروع ہوا یا اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں کتب خانوں کو رکھنے کی کوشش کی تھی؟ اس سوال کے جواب میں اسماعیل نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، نہیں شازیہ، کتب خانوں کی روایت اس سے بہت پہلے ملتی ہے۔ خلافت امیہ میں سب سے پہلے خالد بن یزید نے کتب خانے کی بنیاد ڈالی تھی، چونکہ شروع اسلام میں تحریری سرمایہ صرف اس قدر تھا کہ قرآن مجید کی متفرق صورتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے علاوہ شعراء کے قصائد تھے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے دور میں کچھ اور اضافہ ہوا اور خالد کے زمانے میں کتب خانے کی باضابط بنیاد قائم ہوئی اور عہد ہارون میں کتب خانوں کی بنیاد آسمانوں تک پہنچ گئی۔ ہارون رشید کے بعد یہ شوق اسلامی مملکتوں میں عام ہو گیا۔ عمرہ اور علماء کے مکانات کتب خانوں سے سج گئے۔ متوکل اللہ کے عہد کے میں فتح بن خاقان کا کتب خانہ بے نظیر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسپین کا کتب خانہ جس کو خلیفہ حکم نے قائم کیا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ 4 لاکھ کتابیں تھیں اور تمام ممالک کا خراج کتابوں کی فراہمی میں خلیفہ صرف کر ڈالتا تھا۔ اسلامی دنیا کا دوسرا حصہ جو خلافت عباسیہ کے مصنف کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جن میں جدا جدا تاجدار و حکمران تھے، ان کے کتب و خانوں علیحدہ علیحدہ تھے۔ نوح منصور جو بخارا کا حاکم تھا، اسی کا کتب خانہ بالکل بے نظیر و بے عدیل مشہور حکیم علی
مینا نے بہت کچھ اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھایا اور اس کے علاوہ شیراز بھی ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ قرطبہ میں ایک جاہل تک کے گھر میں کتب خانہ تھا، لیکن وہاں کوئی عام کتب خانہ قائم نہ ہوا۔ جس کے علاوہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے قائم ہونے کے بعد ہر مدرسہ مسجد میں ایک ایک کتب خانہ بھی رکھا گیا تھا۔ ان کتب میں البیرونی کتب کی بہت ملتی تھی۔ اس شخص نے ہندوستان میں 15 سال تک قیام کرنے کے بعد ہندوؤں کے رسوم و عقائد، مذہب اور تنازع، تہذیب و تمدن، قانون و قواعد، معلوم فتوحات اور اس کے علاوہ ہندوؤں کے رسوم اور فنون کے علاوہ مقدمات مقدسہ وغیرہ پر قلم اٹھایا۔ اس کی تحریریں نادر ہیں اور اس کی عہد کی بہتری عکاسی کرتی ہیں۔ محض ہندوستان کے شوق و بیرونی نے 53 سال میں سنسکرت جیسی مشکل زندگی یا مشکل زبان حاصل کی اور ہندوستان سے واپس آ کر غزنی میں قیام کے دوران اس نے ہندوستان پر کتب لکھی۔ البیرونی منجم تو تھا ہی، تاریخ میں بھی وہ خاصی شہرت رکھتا تھا۔ 4 صدی ہجری سے ہندوستان میں علماء یورپ کی قدردانی سے البیرونی کو بڑی شہرت ملی۔ اس کی ولادت یوم خبشہ اور صبح کے وقت ہوئی اور محل دلات کی نسبت سے البیرونی مشہور ہے۔ بیرون کو سندھ کا ایک شہر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ قطعی غلط ہے کہ سندھ کا مشہور شہر نیرون ہے، جو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر دیبل اور اٹھنے کے درمیان واقع تھا۔ حقیقت میں یہ شخص خوارزم کا باشندہ تھا۔ بیرونی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں جب شہروں کی آبادی زیادہ ہو جاتی تھی تو شہر فصیل کے باہر آباد ہو جانا شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرح فصیل سے باہر اور بیرونی ہونے کی وجہ سے اس کا نام بیرونی پڑ گیا، ورنہ اس کا پورا نام ابو ریحان تھا۔ اسماعیل مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ خیمے سے باہر کسی نے کھنگارنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ساتھ ہی کسی نے اسماعیل بن قاسم کو پکارا بھی تھا۔ اسماعیل بن قاسم کچھ کہتے خاموش ہو گیا، پھر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں بھائی جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے سے باہر یزید بن انصا اور خراسان کا حاکم علی بن عیسیٰ علیہ چند مسلح جوانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائی ان کے قریب گئے تو علی بن عیسیٰ نے اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: ابن قاسم میرے عزیز، ہم نے فضل برمکی کے قائم کردہ لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے جو مخبر مقرر کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عباسیہ کے عسکری خراسان کے شمالی علاقوں میں جمع ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو بہت سارے علاقوں میں ترک و ناس کرتے ہوئے وہ تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں گے۔ اسی بنا پر جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں بھائی ان کے قریب گئے تو علی بن عیسیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا تھا اور اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو بہت سارے علاقوں میں ترک و تاس کرتے ہوئے وہ تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلیں گے۔ اسی بنا پر کیا یہ بہتر نہیں کہ قبل اس کے کہ وہ تباہی اور بربادی کی ابتدا کریں، ہم خود حرکت میں آئیں اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں؟ علی بن عیسیٰ جب خاموش ہوا اور تب اسے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا: میرے محترم، تم ٹھیک کہتے ہو، لشکر ابھی اور اسی وقت یہاں سے شمال کی طرف کوچ کرے گا۔ جو مخبر آئے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے اور عباسیہ پر حملہ آور ہوں گے، نہ انہیں پھڑپھڑانے کی اجازت دیں گے، نہ کسی علاقے میں انہیں تباہی اور بربادی کا کھیل دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لشکر کوچ کا حکم دے دو۔ اس کے ساتھ ہی علی بن عیسیٰ، یزید بن انصا اور مسلح جوانوں کے ساتھ وفا سے لشکر چلے گئے تھے۔ اسماعیل اور ابراہیم دونوں جب خیمے میں آئے تو بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے شازیہ نے پوچھ لیا: کیا بات ہے؟ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو خیمے سے باہر آواز دے کر بلا لیا؟ تھوڑی دیر بعد خیمے اکھاڑ دیے گئے، پھر لشکر نے بڑی تیزی سے شمال کی طرف کوچ کیا تھا تاکہ عباسیہ پر زہر لگا کر اس کا خاتمہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب عباسیہ نام کے لشکروں کو سرلاروں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ہارون رشید کا سالار اسماعیل بن قاسم اور خراسان کا والی علی بن عیسیٰ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اسماعیل کے مخبر عباسیہ نام کے لشکر کی نقل و حرکت کی پوری اطلاعات اس تک پہنچاتے رہے، لہٰذا راستے میں تھوڑی دیر تک رک کر اسماعیل نے اپنے سارے سالاروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور روزانہ کا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ مشورہ انتہائی سرگوشی اور رازدارانہ سے انداز میں۔ اس کے بعد اس نے یوں کہنا شروع کر دیا:
دونوں لشکر جب اپنی اپنی جگہ پر اپنے سامنے آئے تب ایک خونی انقلاب رونما ہوا، اس لیے کہ عباسیہ نام کے لشکر کے سالاروں نے اسماعیل بن قاسم اور علی بن عیسیٰ کے لشکر پر کوہساروں کا وقار لہو لہو کرتے، جان کنی کے لمحات زمین پر خون کی خیرات بانٹتی، سنگ ریزوں کی بارش تن تہذیب کو زخم زخم کر کے ہر عزم کو ہلا دینے والی قضا اور قائلوں کی تسکین کے لیے اب کھولتی چپلوں کو یلغار کی طرح حملہ کر دیا تھا۔